تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے کمائے ہیں، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کمائی کرو گے، ولا تسالون عما کانوا یعملون، تم نہیں پوچھے جاؤ گے جو وہ کرتے تھے۔ اس لیے کہ ایک سوال اب یہ آئے گا کہ اگر اصل جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، تو یہ جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے ان میں نبی بھی ہیں، بڑے نیکوکار لوگ ہیں، تو وہ تو دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ انہیں جواب دیا ان کی فکر نہ کرو، وہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت قبول کرے گا۔ اسی کا وہ جواب تھا نا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، تو یہ وہ بات ہے۔ ولا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا اما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب جب محمد رسول اللہ آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین ابراہیمی کو زندہ کر چکے ہیں، اس کے بعد اگر تم اس رخ پر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر یہ کہ تمہاری نمازیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہودی بنو یا نصرانی بنو تب ہدایت پر ہوگے۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، یعنی یہ جو بات تم کہہ رہے ہو نہیں ہے، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے طریقے پہ یکسو ہو کے چلو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یہودی نصرانی نہیں، ابراہیم کے طریقے پہ یکسو ہو کے چلو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا باللہ، سب کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر علیہم السلام، والاسباط، اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو ان کے رب کی طرف سے تمام انبیاء پر اترا، اس سب پر ہم اجمالاً ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی میں ہم تفریق کے روادار نہیں ہیں۔ ونحن لہ مسلمون، لیکن ہم ہیں فرما بردار اسی ایک کے، الہ واحدہ جو ہے اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، تو اگر یہ بھی ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کی طرح جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پر ہوں گے۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پر ہوگے۔ اب کتنا زوردار دعوت آ گئی، مسلمان بنو گے تو ہدایت پر ہوگے، نہیں تو گمراہ ہو۔ پہلے کی باتیں ختم، پہلے کی چھوٹ ختم، پہلے کی جو بھی ریلیکسیشن تھی ختم، آج سے ایک ہی دین ہے جو محمد رسول اللہ لے کے آئے، اس پر چلو گے تو ہدایت پاؤ گے، نہیں تو گمراہ ہو۔ ایمان بھی معتبر نہیں ہے تمہارا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑیں، یہ بات نہ مانیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ ہیں جو ضد پر ہیں، اڑیل یہ ہیں جو نہیں مان رہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی اس کا مطلب یہ مخالفت کریں گے، یہ سازشیں کریں گے، یہ ہر طریقے سے آپ کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ان کی سازشوں کی، ان کی ریشہ دوانیوں کی پرواہ نہ کیجئے، مخالفت کی پرواہ نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے محفوظ رکھے گا، آپ کے لیے اللہ کافی ہو رہے گا ان کے مقابلے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ کس کا ہوگا؟ اس سے بڑھیا رنگ کون سا ہوگا؟ اب یہ کیا بات ہے؟ یعنی تم یہودی رنگ کو چھوڑو، تم نصرانی رنگ کو چھوڑو، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اور اصل میں اس رنگ کی جو بھی وصف ہیں، وہ صاف ہیں، وہ محمد رسول اللہ تمہارے سامنے کھول رہے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، یعنی بحث و تکرار کرتے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے؟ تم مانتے ہو نا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو کیا ضرورت ہے جھگڑنے کی؟ بس ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ آج اگر ہماری بات تم نہیں مانتے تو کل اللہ کے سامنے جا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے، یعنی ہم اپنی حد تک تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خلوص و اخلاص کے ساتھ اسی کے بندے ہیں، اسی کے ہیں پورے خلوص سے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا هودا او نصارا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھے؟ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نصرانی کا تصور، یہودیت کا تصور تو بہت بات کا ہے، یہ تمام شخصیات اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اسی بات کو مثبت انداز میں جو ہے وہ
دوسرے جو ہے نا وہ سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ ابراہیم یہودی یا نصرانی تو نہیں تھے. ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے مسلم. تو یہ یہودی نصرانی تو تم نے بنایا ہے، تو تم یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہو کہ یہ لوگ یہودی یا نصرانی تھے. قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی ان سے پوچھئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی گواہی موجود ہو اور وہ اسے چھپائے، ظاہر نہ کرے. اب یہ سارے یہودیوں کے پاس تو اللہ کی گواہی نہیں تھی، لیکن ان میں سے جو بڑے ان کے جو زہمات تھے، اہل علم تھے، انہیں تو حق معلوم تھا، انہیں تو اصل بات کا پتہ تھا، چھپا وہ رہے تھے، اپنے لوگوں کے سامنے کھول نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف تھی. یہ بھی ایک ہوتا ہے نا قومی مفاد، تو جو قومی مفاد تھا وہ اس کے خلاف جا رہی تھی، اللہ کا حق، لہذا اسے بیان نہیں کرنا. وَمَ اللَّهُ، بیان کیا کرنا ہے؟ اپنا بیانیہ، اللہ کا بیان نہیں سامنے لانا. وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے، جو تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اندھیرے میں نہیں ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَقَ، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی. لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے کمائی کی. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہیں نسل اور حسب کی بنیاد پر نجات نہیں ملے گی، بلکہ تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کمائی کی ہوگی، اسی کی بنیاد پر تمہارا حصے کا تعین ہوگا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہاں تم یہ نہیں پوچھے جاؤ گے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. اور اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ نہیں پوچھے جائیں گے جو تم نے کرتوتیں کی ہیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ ایک مسئلہ حل ہوا، یعنی اس حد تک تو بات واضح ہو گئی کہ وہ امت، اس کا معاملہ ختم. اب اس منصب پر، یعنی منصب امامت پر جو اللہ نے اصلاً ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اب امت جو ہے نا وہ امت محمد یا بنی اسماعیل، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فائز کر دیا ہے. اب اس کی جو ظاہری نشانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قبلے کا نیا تعین ہے. وہ قبلہ ختم، اب یہ قبلہ ہوگا یعنی بیت اللہ، جہاں جو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا. اب جب یہ قبلہ بن گیا اور ظاہر حکم آ گیا کہ اب اسی رخ پر نماز پڑھنی ہے، اور یہ حکم سب کے لیے ہے، تب جو بھی اللہ کا ماننے والا ہے، خواہ جو جس مذہب سے بھی ہو، اللہ کی شریعت اب یہی ہے اس کے لیے. وہ تب اللہ والا بنے گا جب اس قبلے کی طرف رخ کرے گا. لہذا جن کو تکلیف ہوئی، اب سوچ سکتے ہیں کن کو تکلیف ہوئی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، یہودیوں کو تکلیف ہوئی. تو جب تکلیف ہوئی تو پھر انہوں نے یہ بات کہی بھی کہ یہ جو نبی ہیں یہ کیسے نبی ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا پہلے دن سے کہ قبلہ کدھر ہے. جب 16-17 مہینے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، آج انہیں سمجھ آئی ہے کہ بھائی قبلہ اس طرف ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تو خود فیصلے کرتے ہیں. اللہ کا علم تو کامل ہے، اگر ان کے پیچھے اللہ کا علم ہوتا تو پہلے دن ہی سے یہ درست رستے پہ ہوتے. اور یہ جو جن لوگوں نے 16-17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں، ان کی پھر تو ساری نمازیں عقارت چلی گئیں. اور اگر یعنی خود مسلمانوں کی، اور اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں تو ہمارے بزرگوں کی نمازوں کا کیا بنے گا جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. تو ایسے لوگوں کو، جو ایسے ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں یا لفظ کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے وقوف قرار دیا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ من الناس، لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں وہ کہیں گے ما وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان کو کس چیز نے پھیر دیا اس قبلے سے جس پر کہ یہ تھے. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، شریعت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، اس سے پہلے وہ کس شریعت کی پیروی کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی جو روایت یا ریت پڑ گئی تھی اس میں قبلہ بیت المقدس تھا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی رخ پر نماز پڑھتے رہے. البتہ جب تک آپ مکے میں تھے، آپ ایک اہتمام کرتے تھے کہ آپ خانہ کعبہ کی جنوب والی سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، بیک وقت دونوں قبلے سامنے رہتے تھے، یعنی خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور اسی کی سیدھ میں آگے بیت المقدس بھی ہے. لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اب یہاں پرابلم کھڑی ہوئی. اب ایک کی طرف رخ کرتے ہیں تو دوسرے کی طرف پیٹ ہوگی، بیک وقت دونوں کو استقبال قبلتین نہیں ہو سکتا. لہذا اب آپ نے اجتہاد فرمایا اور پرانی شریعت کے مطابق آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی. یہودی مطمئن رہے کہ چلیں ہمارا ہی قبلہ، ان کا بھی قبلہ ہے. لیکن جب یہ حکم آ گیا کہ اب آپ نے اصل قبلے کی طرف رخ موڑنا ہے، تو یہ بہت ہی گراں گزرا ان پر، بہت ہی ان کو اس سے تکلیف و شاق ہوئے اور انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا. تو جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس نے ہٹایا؟ یعنی کس قبلے پر تھے؟ بیت المقدس کی طرف تھے، تو ادھر سے موڑا کس نے ہٹا دیا انہیں؟ قل، نبی فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق ہو یا مغرب ہو سب اللہ کا ہے.
یہ تو اصل میں قبلے کے رخ کا تعین یعنی ایک ڈسپلن کے لیے ہے، نظم کے لیے ہے، انتظام کے لیے ہے، مسلمانوں کے اندر ایک جو ہے نا حسن پیدا، ان کی عبادت میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہے، وگرنہ یہ کہ سجدہ کوئی قبلے کو تو نہیں کیا جاتا، سجدہ تو اللہ کو کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ ہے پرے سرد ادراک سے میرا مسجود، قبلے کو اعلی نظر قبلہ نما کہتے ہیں، تو اصل بات تو یہ ہے قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب یہ دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم سے بات شروع ہوئی تھی سورہ فاتحہ میں، اب سیدھا راستہ کیا ہے، کون سا قبلہ ہونا چاہیے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا وہ ہے بیت اللہ۔ بیچ میں صراط مستقیم میں یہ ایک تھوڑی جو ہے نا وہ آ گئی تھی ٹیڑھ کہ جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا بیت المقدس کو، اب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نو انسانی کو دوبارہ اسی صراط مستقیم پر چڑھا دیا ہے کہ جو ان کا اصل قبلہ ہے اس کی طرف موڑ دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ صرف قبلے ہی کی تبدیلی نہیں ہے، وہ آج کل نہیں کہتے رجیم چینج، ہاں یہ پوری ایک نسل کی تبدیلی ہو گئی ہے۔ اب ایک نسل سے امامت چھن گئی ہے اور وہ امامت منتقل ہو گئی ہے دوسری نسل کو، اس کی علامت ہے یہ قبلے کی تبدیلی۔ تو اسی طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں تم کو امت وسط بنا دیا ہے۔ اس امت وسط کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ جو درمیان میں ہوتا ہے، یعنی ظاہر وسط درمیان کو کہتے ہیں، تو جو وسط میں ہوتا ہے وہ بہترین بھی ہوتا ہے، یعنی خیر امت، امت وسط خیر امت، خود قرآن نے بھی کہا کنتم خیر امتن، ایک معنی یہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا ایک اور معنی بھی ہے، وہ معنی یہ ہے کہ اللہ کا پیغام جو نو انسانی کے لیے ہے اس کی درمیانی وسیلہ اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے۔ یہ پیغام تمہارے پاس، تم کسٹوڈین ہو، امین ہو اس پیغام کے، لیکن یہ پہنچنا کس تک چاہیے؟ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ تو اللہ کا یہ پیغام تمہارے پاس ہے، وسط کی کڑی تم ہو، اس کو آگے تم نے پہنچانا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ امت سے کہا تھا کہ اب جو حاضر ہے اس کا ذمہ ہے کہ ان تک پہنچائے جن تک ابھی نہیں پہنچا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اور کیا پہنچائے؟ جو شے بھی پہنچائے نہیں، قرآن پہنچائے، بلغوا انی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ کوئی ایک ہی آیت ہو، لیکن یہ پہنچانے کی ذمہ داری سب پر ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ یہ امت وسط تمہیں کیوں بنایا؟ تاکہ لوگوں کے اوپر تم گواہ بن جاؤ۔ یہ گواہی اصل میں ایک تو دنیا کی گواہی ہے کہ آپ اللہ کے گواہ ہو کہ اللہ کا یہ پیغام تمہارے لیے ہے، اور پھر اس گواہی کی تکمیل ہوگی آخرت میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے، کہ وہاں پر جن لوگوں نے بھی اللہ کے دین سے سرکشی اختیار کی ہوگی وہ ابتداً یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ ہم تجھے تیری پرواہ نہیں کرتے تھے، اے اللہ ہمیں تو تجھ سے جو ہے نا وہ تجھے اپنے آپ کو تجھ سے بڑا سمجھتے تھے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے؟ وہاں وہ ایک بہانہ بنائیں گے، اور بہانہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اگر ہمیں پتہ ہوتا ہم تیرے دین سے ہٹ کرنا چلتے۔ دنیا میں تو خیر یہ بات مانی نہیں جاتی، آپ کو قانون کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو قانون آپ پر نافذ کیا جاتا ہے۔ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، یہ اصول ہے دنیا کا۔ لیکن یہ کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے نا، الرحمن ہے الرحیم ہے، تو وہ جس کو نہ پتہ ہو تو دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ سپیس دی جائے، اسے الاؤنس دیا جائے اس کے نہ پتہ ہونے کا، کیونکہ اللہ ایک رحیم ہستی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے جو اس کے گواہ ہیں ان کو کھڑا کرے گا، ہاں بھائی یہ شخص تمہارے دور میں تھا تو میرے دین کے کسٹوڈین تم تھے، امین تم تھے، تمہارے پاس میرا پیغام تھا، اس تک پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا؟ تو ادھر بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ جی میں نے پہنچایا تھا، بالکل پہنچایا تھا، فلاں موقع پہ پہنچایا تھا، اللہ تجھے پتہ ہے میں نے پہنچایا تھا، تو یہ تو بری ہو گیا، میسنجر بری ہو گیا۔ لیکن وہ اگر کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں میں نہیں پہنچا سکا تھا، اصل میں دکان کھولنے چلا گیا تھا اس وقت، یا یہ کہ میں اور مصروفیات میں تھا، میں نے بچوں کے ہاتھ پیلے کرنے تھے تو ادھر لگ گیا تھا، یہ کام تو میں نہیں کر سکا، تو اب وہ جس تک اللہ کا پیغام جس نے پہنچانا تھا وہ بڑا مجرم ہے یا جس نے عمل نہیں کیا وہ بڑا مجرم ہے؟ یہ ہے آخرت کا ایک جو اجتماعی جو ذمہ داری مسلمانوں کی عائد ہوتی ہے اس کا محاسبہ۔ اس کو دیکھ کے تو پھر تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ٹرمپ اور بش بھی ہماری اوپر ہی مصیبت ڈالیں ساری، کہ بھائی انہوں نے تو ہمیں بتایا ہی کچھ نہیں تھا، اور پہنچایا قرآن تو نہیں تھا، ہیروئن ضرور تھی۔ یہی ہے نا، آج یہی کچھ تو ہو رہا ہے نا۔
تو ہمیں تو ان سے کوئی اچھائی کی کوئی توقع ہی نہیں تھی. ہمیں کیا پتا ان کے پاس کوئی تو نے جو ہے نا یہ پارس کا پتھر بھی رکھا ہوا ہے. ہم تو نہیں جانتے تھے, یہ تو کہیں چھپا کے بیٹھے ہوئے, خود بھی نہیں عمل کرتے تھے, تو ہمارے طریقے پر چلتے تھے, ہم سے بھیک مانگتے تھے. یہ تو الٹا گواہی کس پہ قائم ہو جائے گی؟ جنہوں نے پہنچانا ہے. یہ منصب ہے جس کی بنیاد پر اللہ کہتا ہے میں نے فضیلت دی. تو فضیلت دی تو ذمہ داری کے بنیاد پر فضیلت دی نا, تو اس ذمہ داری کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے اور بڑی سخت ہے, بہت شدید ہے. یونس علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت دی تھی, اس میں ایک آنچ کا فرق رہ گئی, تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ مچھلی کے پیٹ میں قوم گئی یا یونس علیہ السلام گئے؟ اس کو ذہن میں رکھیں. تو ہم نے تمہیں یہ شہادت علی الناس, لوگوں پر گواہ بننے کی ذمہ داری تمہیں سونپ دی ہے. بنی اسرائیل ناکام ہو گئے, اب اس مقام پر ہم نے تمہیں فائز کر دیا. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها, اور جس قبلے کے اوپر آپ تھے پہلے, یعنی وہ بیت المقدس, اس کو ہم نے قبلہ رہنے نہیں دیا. 16-17 مہینے پہلے بھی کر دیتے نا, لیکن یہ ہماری ایک اور حکمت تھی جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو کرنے دیا. وہ اس پر ہم نے آپ کو اس لیے نہیں رہنے دیا مگر اس لیے لنعلم من یتبع الرسول, تاکہ ہم دیکھیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے. ممن ینقلب علی عقبیہ, اس میں سے کہ جو اپنی پیٹھ پر گھوم گیا, اس کے مقابلے میں اتباع کرنے والا کون ہے. یہ بڑا مشکل تھا, آگے آ جاتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, یہ بہت گراں تھا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, مگر ان کے لیے آسان تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی ہو. یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے, یہ مذہبی معاملہ بہت اس کے اندر جو ہے نا ایک تقدس کا پہلو ہوتا ہے. پیر کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے, جو ماں باپ جس زیارت پہ پھیرے لگا چکے ہوں, اس کے ساتھ ایک جو عقیدت کا معاملہ ہوتا ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. تو جن لوگوں نے ساری زندگی بیت المقدس کو سامنے رکھ کر نمازیں پڑھی ہوں, ان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ بیت المقدس کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھیں. اسی طرح ایک بات یہ سوچیں, جو مکے سے گئے ہوئے تھے وہ تو خانہ کعبہ کو وہ عظمت دیتے تھے, اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف ان کی پیٹھ ہوتی تھی. کتنا ان کے لیے شاکنگ تھا یہ. لیکن یہ کہ رسول کی اتباع میں اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے, تمہاری یہ جو ذاتی محبتیں ہیں بے شک اس کی بنیاد ایمان ہی ہے, لیکن یہ کہ اگر وہ بڑھ گئی ہوں, اللہ کے حکم سے تجاوز کر گئی ہوں, تو وہ بھی ایک آزمائش ہے, وہ بھی ایک امتحان ہے. تو وہ امتحان اللہ نے لیا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. بھائی اس کا حکم تھا ادھر نماز پڑھو, وہ بھی قبول, اب حکم آ گیا ادھر نماز پڑھو, یہ بھی قبول ہوگا, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, پیچیدگی نہیں ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بہت ہی رافت والا, بہت ہی نرم دل اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر نیت صاف ہو تو یہ چھوٹی موٹی اگر کچھ کمی کجی رہ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے. ہاں نیتی میں خرابی ہو تو پھر بہت اچھی طرح سے بھی عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا دے گا. قد نرا تقلب وجهك فی السماء, اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا جو آسمان کی طرف اٹھتا تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کیا ہونا ہے, یہ صرف شریعت کی تابعداری میں آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور منتظر تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا کہ اس طرف رخ کرنا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تو ہم نے آپ کا چہرہ پھیر دیا ہے اس رخ کی طرف کہ جس پر آپ راضی ہیں, یعنی اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, تو اب اپنا منہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم موجود ہو, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا, تو اپنا منہ نماز کے وقت اسی قبلے کی طرف پھیرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے, لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء واقف ہیں اس بات سے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو قبلہ وہ بنے گا, اس کا انہیں پتہ تھا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے اللہ غافل نہیں ہے. یعنی بجائے یہ بات ماننے کے سازشیں کر رہے ہیں, پروپیگنڈے کر رہے ہیں, اپنے بیانیے بنا کے بانٹ رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ, اور اے نبی اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر طرح کی نشانی, دلیل, کوئی اپنا استدلال پیش کر لیں, مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, یہ آپ کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے, اللہ کی رضا کے لیے نہیں, اپنے قومی مفاد کی وجہ سے یا قومی تعصب کی وجہ سے اس قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی طرف رخ کرنے والے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو اپنی قبلے کا تعصب ہے,
بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور حکم آنے کے بعد تو آپ رخ ادھر کر نہیں سکتے۔ آپ نے تو 17 مہینے ادھر رخ کر کے نمازیں پڑھ کے دکھا دیا کہ آپ کسی تعصب میں مبتلا نہیں تھے، وہ تعصب میں مبتلا ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کی تابعداری کرنے والے ہیں، یعنی مدینے میں بیٹھ کے تو یہود و نصارہ کا مسئلہ ایک ہو جائے گا، یہودی بھی اور نصرانی بھی دونوں کا قبلہ وہ ہے بیت المقدس، تو وہ ایک پیج پر مشترک ہو جائیں گے، اشتراک ہو جائے گا ان کا۔ لیکن جب وہ یہ بیت المقدس کے اندر پہنچیں گے تو اختلاف ہو جائے گا، کیونکہ وہاں وہ ایک کا شرقی جانب ہے تو دوسری طرف ہے، وہاں ان کا اتفاق ایک قبلے پر نہیں ہوگا بلکہ اختلاف ہو جائے گا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، یعنی وہی جو ان کے تعصبات ہیں انہوں نے خواہشات کا رخ اختیار کر لیا ہے، اگر آپ اس کی پیروی کریں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اللہ نے آپ کو حقیقت سمجھا دی ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے، ناانصافوں میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں، یہاں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی اس قبلے کی تبدیلی کو پہچانتے ہیں، یا قرآن کے اس حکم کو پہچانتے ہیں، یا محمد الرسول اللہ کی رسالت کو پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی مغالطے کا شکار ہیں اور انہیں کوئی حقیقت معلوم نہیں ہے، سب معلوم ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اس کے باوجود ان میں سے ایک فریق وہ ہے جو حق کو چھپا رہا ہے، ظاہر ہے یہ ان کے اہل علم ہے، وہ ان کے جو بڑے گرو گھنٹال ہیں وہ ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں معلوم ہے، معلوم ہونے کے باوجود حق چھپا رہے ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اس حق کو جو تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو تم اس میں اب یہ ہر مخاطب جو ہے اسے کہا گیا اس میں شک نہ کرو۔ یہ بڑا واقعہ تھا، بہت مشکل تھا، لوگوں پر گراں تھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، اس میں کافی جذباتی جو چیزیں آ گئی تھی، تو فرمایا تم اپنے رب کے اس حکم میں شک نہ کرو، ان کے پراپیگنڈے کا شکار مت بنو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ مقرر ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اصل میں تو خیرات، نیکیوں، بھلائیوں کی طرف سبقت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کے سب کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جمع کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اے نبی جہاں سے بھی آپ نکلیں، فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ تیرے رب کا طرف سے حق ہے، حقیقی بات ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے مسلمانوں جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب یہ دیکھیے یہ بار بار آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ جس درجے میں ارتعاش ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اسی درجے میں زور دے دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ اب اسی رخ پر تم نے نماز پڑھنی ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں جس جگہ بھی تم ہوا کرو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو اپنے چہرے اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کی تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے جو ظالم ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے نا، اس میں کیا بات کہی گئی کہ اگر یہ قبلے کی تبدیلی نہ ہوتی تو جو اہل علم ہیں یہود کے، وہ ایک ان کا جو اعتراض آتا وہ جینین ہوتا کہ ان آخری نبی کی نشانیوں میں اگر یہ بات شامل ہے کہ وہ قبلہ تبدیل کرے گا، تو وہ اگر تبدیل نہ ہو تو گویا وہ ان کا اعتراض ویلڈ ہو جاتا ہے کہ اس نے تو قبلہ ہی نہیں تبدیل کیا۔ تو وہ لیکن ظالم لوگ تو اب بھی اعتراض کریں گے، البتہ یہ کہ ان کے اہل علم جانتے ہیں کہ یہ ہونا ہی تھا، یہی مقدر تھا، یہی تقدیر تھی۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو تم ان سے مت ڈرو، وَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم سیدھی راہ پر گامزن ہو سکو، ہدایت پا سکو، وہ جو صراط مستقیم مانگی ہے۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا تم میں سے ایک، تم میں رسول، تم ہی میں سے، یتلو علیکم، یعنی دعا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تھی، اب اس دعا کا مصداق تمہارے درمیان آ چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ہمارے احکام تمہیں سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں احکام کی کرنے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں، اور اس کی جو بھی حکمت ہوتی ہے وہ بھی تمہارے سامنے کھولتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو کچھ کہ تم نہیں جانتے تھے۔ یہ جو حصہ ہے نا سورہ بقرہ کا،
یہ سورہ جمعہ کے ساتھ اس کی بڑی گہری مشابہت ہے. وہاں بھی آیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ بالکل یہ وہی بات ہے. اگلی جو بات یہاں پہ آئی ہے نا فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب یاد کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. یہ الذکر ہے، سب سے بڑا ذکر یہ انا نحن نزلنا الذکر، اصل ذکر تو یہ ہے. تو اب میرے ساتھ تعلق کا ذریعہ یہ کتاب ہے. اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا سرا میرے ہاتھ میں. اللہ سے تعلق، علاقہ قائم کرنا چاہتے ہو تو جو وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا وہ اللہ کی کتاب ہے. وہ رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے زمین تک جو ہے نا وہ تان رکھی ہے. اسی لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی اس رسی سے چمٹ جاؤ. اور حدیث میں آیا ہے طرفہ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور سورہ جمعہ میں اس کے لیے کیا فرمایا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اس کا مطلب جو خطبہ جمعہ ہے وہ اللہ کے ذکر پر جو ہے نا وہ استوار ہونا چاہیے، یعنی قرآن مجید کی آیات بینات کا بیان ہونا چاہیے بالفاظ دیگر. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو مختص ہونا چاہیے خطبہ جمعہ اس کام کے لیے. اور یہی ذکر اللہ ہے، اس کی طرف دوڑو. فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہیں یاد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرے شکر گزار بنو، میرے کفر کرنے والے نہ بنو. تو سورہ جمعہ میں اس کے لیے ایک پوری جو ہے وہ بات آئی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی کہ جو تورات کے وارث بنائے گئے اور انہوں نے اس کی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، اس گدھے کی ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں. گویا کردار بدلنا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے، جس مقصد کے لیے وہ اتری ہے اسے پورا کرنا چاہیے. وہ نہ کرو تو یہی تو کفران نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت کی ناقدری ہے جو تم نے کی ہے. تو شکر گزار بنو، یعنی اس کے حقوق ادا کرو، اور ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو. اب آ گیا اس سے آگے، چلیں میرا خیال ہے یہ پھر اگلی رکعتوں میں پڑھ لیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. 4 رکعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ.